مسلمانوں کو ایک علیحدہ خطہ سرزمین چاہیے جہاں پر وہ آزادی کے ساتھ اپنے مذہب کے مساوات کے مطابق اپنی زندگیاں گزار سکیں. اور آج جب ہم 23 مارچ کی طرف جا رہے ہیں، 2 دن بعد جب 23 مارچ کو ہم سیلیبریٹ کرنے جا رہے ہیں، تو جو انڈیا کے اندر ہم ناگپور کے اندر جو دیکھ رہے ہیں جس طرح فسادات ہو رہے ہیں، ہولی کے نام پر جس طرح مسلمان بچیوں کے ساتھ زیادتیاں ظلم کیا گیا، تو آج وہ نظریہ جس کی بنیاد پر پاکستان بنا، آج ہمیں احساس ہوتا ہے کہ علامہ اقبال نے جو خواب دیکھا، قائد اعظم نے جس کی تعبیر کی، آج اگر ہم لوگ محفوظ ہیں تو اس جد و جہد کی وجہ سے محفوظ ہیں جو ہمارے بڑوں نے، ہمارے بزرگوں نے کی. اور آج پاکستان بنانے کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ یہاں پر ہم اتنے مضبوط ایک نظریے کی بنیاد پر بنی ہوئی ایک قوم اتنی مضبوط ہو کر دنیا بھر کے مسلمانوں اور دنیا بھر کے اندر وہ تمام مینورٹیز جن کے رائٹس جو ہیں وہ انفرنج کیے جاتے ہیں، ان کے حقوق کا تحفظ کر سکیں، دفاع کر سکیں. پاکستان کے اندر جب حکومت آئی شہباز شریف صاحب کی تو بہت زیادہ مایوسی پھیلائی جا رہی تھی، بہت زیادہ ایسی گفتگو کی جا رہی تھی کہ پاکستان تو ڈیفالٹ کر رہا ہے، پاکستان آئی ایم ایف کی شرائط پوری نہیں کر سکے گا، پاکستان جو ہے وہ آئی ایم ایف کے، پھر آئی ایم ایف کو اپروچ کیا گیا کہ تاکہ وہ ڈیل جو ہے وہ کامیاب نہ ہو سکے. اور اس کے بعد جب پرائیویٹ اینٹیٹیز نے پاکستان میں انویسٹمنٹ شروع کی، مرسک جیسے اداروں نے، تو ان کے دفاتر کا جا کے گھیراؤ کیا گیا. تو ایک انتہائی گندی اور گھناؤنی سازش کی گئی پاکستان کے خلاف. اور جب اکانومی پیروں پر کھڑی ہو گئی، جب دنیا کا رخ پاکستان کی طرف ہو گیا، جب پاکستان کے معیشت کے حوالے سے تمام اشاریے مثبت آنا شروع ہو گئے، تو پاکستان مخالف قوتوں کے پاس اور کچھ نہیں بچا سوائے اس کے کہ وہ دہشت گردی کو فروغ دیں. باہر بیٹھے ہوئے جو ہرکارے ہیں ان کی مدد سے کلبھوشن جیسے لوگ پاکستان کے اندر پھر ایکٹیو کیے گئے، پاکستان کے دفاع کے اوپر، پاکستان کی سالمیت کے اوپر حملے کیے گئے. اور پاکستان اور پاکستان سے باہر بیٹھے وہ تمام عناصر جو پاکستان کو ناکام دیکھنا چاہتے ہیں، انہوں نے چاہے جعفر ایکسپریس ہے والا واقعہ ہے، چاہے جو اس وقت خودکش حملے ہو رہے ہیں، ان سب کے اوپر پاکستان کے خلاف نفرت کا بیج بونے کی کوشش کی. پاکستان کا اصل چہرہ یہ نہیں ہے، پاکستان کی عوام اصل میں یہ نہیں چاہتی ہے. پاکستان کی عوام خوشحالی چاہتی ہے، پاکستان کی عوام ترقی چاہتی ہے، پاکستان کے نوجوان اپنا مستقبل بنانا چاہتے ہیں. اور ہمارا دشمن جب ہمیں دفاعی طور پر کمزور کرنے میں ناکام ہو گیا، جب معاشی طور پر کمزور کرنے میں ناکام ہو گیا، تو اب اس نے ہمارے اوپر یہ بم دھماکوں کا سلسلہ، دہشت گردی کا سلسلہ مسلط کرنے کی کوشش کی. لیکن 23 مارچ جو 2 دن بعد ہے، پاکستان کے نوجوانوں کا ریزولو ہے کہ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے راستے میں آنے والے اس طرح کے تمام عناصر جو ہیں ان کو انشاءاللہ تعالی ان کا کلا کما کیا جائے گا. پاکستان کا نوجوان اپنا مستقبل پاکستان میں بھی اور پاکستان سے بھی باہر بنانے میں کوشاں ہے. اور حکومت پاکستان صوبوں کے ساتھ مل کے اپنے نوجوانوں کو ہر طرح کی سہولیات فراہم کرنے کے لیے دن رات کوشش کر رہی ہے. پرائم منسٹر یوتھ پروگرام شہباز شریف صاحب کی سرپرستی میں اللہ کے فضل سے اس حکومت کے آتے ہی جہاں پر ہم نے نیشنل یوتھ کونسل کا قیام عمل میں لے کر آئے، جہاں پر ہم سپورٹس ٹیلنٹ ہنٹ کے ذریعے پاکستان بھر کے ٹیلنٹ کو دنیا کے سامنے لے کر آئے، جہاں پر ہم نے یونیورسٹی اولمپیاڈ کرا کے سپورٹس کے میدان میں وہ ٹیلنٹ تیار کرنے کے سفر کا آغاز کیا جس کی مدد سے ہم اگلے آنے والے ایونٹس میں پاکستان کا جھنڈا دنیا کے میدانوں میں لہراتے دیکھیں گے. اور جہاں پر کوشش معیشت کو بہتر کرنے کے لیے ہوئی اور اس میں کامیابی ملی، آج مجھے فخر ہے کہ اس 23 مارچ کو پاکستان کے نوجوانوں کے لیے ہم ایک ڈیجیٹل
یوتھ ہب جو ہے اس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، اس کو لانچ کرنے جا رہے ہیں. یہ ڈیجیٹل یوتھ ہب جہاں پر ہم معیشت کی بات کرتے ہیں وہاں پر ہم امپلائمنٹ کی بات بھی کرتے ہیں. آج مجھے یہ بتاتے ہوئے فخر محسوس ہو رہا ہے کہ وہ لیبر فورس سروے جو 4-4 5-5 سال نہیں ہوتے تھے، شہباز شریف صاحب کی ہدایت پر ہر سال ہوا کرے گا، اور ایکچول ڈیٹا کی بنیاد پر جو پاکستان کے نوجوان ہیں ان کو کیا کیا چاہیے، ان کو کس کس فیلڈ میں آگے جانے کا موقع چاہیے، ان کو امپلائمنٹ کے اندر کون کون سی ٹریننگز لینے کی ضرورت ہے. تو یہ ڈیجیٹل یوتھ ہب ایک ایسا ہم میڈیم لے کر آ رہے ہیں جس کے اوپر ڈیٹا ڈریون. سب سے بڑی بات ہے کہ پہلے تو ڈیٹا ایز سچ موجود ہی نہیں تھا، تو ڈیٹا ڈریون ایک ایسا پورٹل پاکستان کا پہلا، یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ پاکستان کا پہلا ڈیجیٹل یوتھ ہب پورٹل جو ہے، اور دنیا کا یہ ایک منفرد پورٹل ہے. اس طرح کے پورٹل دنیا کے اندر بھی ہم نے ابھی تک جو ریسرچ کی ہے ہمیں نظر نہیں آئے ہیں. تو اس لیے ہم اس کو پاکستان کا پہلا اور دنیا کا اپنا ایک منفرد ڈیجیٹل یوتھ ہب پورٹل جو ہے اس کو ہم لے کر آ رہے ہیں. اس کا جو ہے موبائلز کے اوپر بھی اس کا ایپ آپ ڈاؤن لوڈ کر سکیں گے. اور یہ ہے کیا، اس کے اندر شہباز شریف صاحب نے امپلائمنٹ کے حوالے سے، اسکالرشپس کے حوالے سے، پاکستان کی تمام حکومتیں، صوبائی حکومتیں، پاکستان کے تمام فیڈریٹنگ یونٹس، آزاد کشمیر گلگت بلتستان کو ملا کے پاکستان کی تمام پبلک سیکٹر اور پاکستان کا تمام پرائیویٹ سیکٹر، یہ سب مل کے اور پوری دنیا کے اندر جو اپرچونٹیز ہیں، چاہے وہ جی سی سی کنٹریز ہیں، سعودی عرب، کویت، یو اے ای، قطر، یا جاپان، ساؤتھ کوریا، یورپ، کینیڈا، امریکہ، جہاں جہاں پر کوئی بھی اپرچونٹی موجود ہے، چاہے وہ اسکالرشپس کے حوالے سے ہے، چاہے وہ فنی تعلیم کے حوالے سے ہے، چاہے وہ والنٹیرزم کے حوالے سے ہے، چاہے وہ کلائمیٹ چینج گرین اکانومی کے حوالے سے ہے، چاہے سب سے بڑھ کر امپلائمنٹ. آج ہم نے جو ڈیٹا اکٹھا کیا، ہم نیفٹیک اور اس طرح کے باقی تمام اداروں کو ملا کر اب ہم جو ٹریننگز دے رہے ہیں، ان ٹریننگز کی مدد سے ہم اس سال انشاءاللہ تعالی 10 لاکھ سے زیادہ پاکستانی، اور یہ تعداد میں کم بتا رہا ہوں کیونکہ جو بات میں کروں گا وہ فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ کروں گا. ہمارا ٹارگٹ 15 لاکھ کا ہے، لیکن 10 لاکھ بچے اور بچیاں اس سال جو جون تک ہے، ہم دنیا کے بہترین جو ٹریڈز ہیں، بلو کالر بھی، وائٹ کالر بھی، گرے کالر بھی، ان کے اندر ہم اپنے بچے بچیوں کو ملازمتیں دلائیں گے. ان کو ہم انگیج کر رہے ہیں. ہم ان تمام ممالک کے ساتھ ہمارے ایگریمنٹس ہو چکے ہوئے ہیں. ان کی جو سرٹیفکیشنز ہیں وہ ہم لے کر، تاکہ ہمارے بچے بچیوں کو وہاں جا کر مسئلہ نہ ہو اور ورک پرمٹ پاکستان سے لے کے جائیں. اسی کے لیے پرائم منسٹر آف پاکستان نے اس کی سہولت کے لیے ایک اور پروگرام لانچ کیا کہ پرائم منسٹر یوتھ لون پروگرام کے ذریعے جن بچے بچیوں کو یہ ورک پرمٹ ملیں گے ان کو حکومت پاکستان 10 لاکھ روپیہ انٹرسٹ فری لون دے گی، تاکہ جا کے جب ان کو 1-2 ماہ وہاں پر ایڈجسٹ ہونے میں ٹائم لگتا ہے، جو انہوں نے ٹکٹس لینی ہے، جو انہوں نے پیچھے گھر میں خرچہ دے کے جانا ہے، تو وہ ان کو حکومت پاکستان ان کی ہینڈ ہولڈنگ کرے گی. اور پرائم منسٹر یوتھ لون پروگرام کے ٹیئر 4 کے ذریعے ہم ان کو یہ اپرچونٹی دیں گے. اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح پاکستان کے اندر اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسٹیڈیلی ریمیٹنسز میں اضافہ ہو رہا ہے، پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ ہو رہا ہے، پاکستان میں انفلیشن جو ہے وہ تاریخ کی کم ترین سطح پر آ چکی ہے، پاکستان کے اندر انٹرسٹ ریٹ تاریخ کی کم ترین سطح پر آ چکا ہے، اور آگے جو ہم اقدامات اٹھا رہے ہیں انشاءاللہ یہ اور نیچے ہوگا. تو آج پاکستان کے اندر چاہے معیشت ہو، چاہے تعلیم ہو، چاہے صحت ہو، چاہے نوجوانوں کو آگے لے کے جانا ہو، اس کے اندر اب جو ڈیجیٹل یوتھ ہب ہے، یہ ون ونڈو جو ہے وہ
آپ کا سولوشن ہے. یہاں پر جا کر آپ کو اپنے آپ کو رجسٹر کرانا ہے. یہ میں آپ کو ابھی دکھاتا ہوں کہ یہ جو ہماری ایپ ہے, جو واٹس ایپ, جو موبائلز کے اوپر آپ جا کے اس کے اوپر بھی, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جا کے اپنے آپ کو جو اس کا www.beta.pmyp.gov.pk گورنمنٹ آف پاکستان کا, اس کے اوپر بھی جا کے آپ اپنے آپ کو رجسٹر کر سکتے ہیں. اس کا بیٹا ورژن لانچ ہو چکا ہوا ہے. 24 تاریخ کو پرائم منسٹر آف پاکستان شہباز شریف صاحب اس ڈیجیٹل یوتھ ہب جو ہے اس کا باقاعدہ لانچ کرنے جا رہے ہیں. پاکستان کے بچے اور بچیوں, پاکستان کے نوجوانوں, تمہارے لیے حکومت پاکستان تمام صوبوں کے ساتھ مل کے, اس کے اندر تمام صوبے ہمارے ساتھ شامل ہیں, اس کے اندر تمام ادارے ہمارے ساتھ شامل ہیں. میں ان تمام اداروں کا بھی, اور SIFC اور تمام ادارے جو مل کر آج پاکستان کے نوجوانوں کے مستقبل کے لیے کام کر رہے ہیں, ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ سب کی محنت سے, شہباز شریف صاحب کی دن رات کی کمٹمنٹ سے آج ہم ایک ایسا پورٹل جو ہے پاکستان کے نوجوانوں کو دے رہے ہیں کہ جس میں آپ کو گائیڈنس بھی ملے گی, جس میں کیریئر پروگریشن کے لیے آپ کو ایک راستہ بھی ملے گا. جب آپ اس پر رجسٹر ہوں گے تو یہ AI ڈریون ہے, یہ خود آپ کو ریچ آؤٹ کر رہا ہوگا پورٹل. جب آپ اس پر رجسٹر ہوں گے یہ آپ کو خود بتا رہا ہوگا کہ آپ کے پاس آپ کی جو قابلیت ہے, جو آپ کے تعلیم ہے, جو آپ کا ایکسپیرینس ہے, اس کے مطابق آج کینیڈا میں یہ فلانی جاب اویلیبل ہے, جاپان میں یہ فلانی جاب اویلیبل ہے, لاہور میں, کشمیر میں, سندھ میں, مطلب پاکستان کے اندر, پاکستان سے باہر, یہ خود آپ کو ریچ آؤٹ کرے گا. آپ کی امپلائمنٹ کے حوالے سے, آپ کو اسکالرشپس چاہیے, اسکالرشپس کے حوالے سے, جس طرح میں نے پہلے بتایا, ہر فیلڈ میں یہ آپ کی رہنمائی کرے گا. اس کے اوپر ہم نے 8 ماہ کی محنت کے بعد یہ پاکستان کا پہلا, میں پھر کہوں گا فخر کے ساتھ, کہ پاکستان کا پہلا ڈیجیٹل یوتھ ہب, اور دنیا کا ہے تو یہ دنیا کا بھی پہلا, لیکن چونکہ ہم ابھی سٹڈیز کر رہے ہیں کہ اس طرح کی کوئی اور چیز ہے تو ہم اس کو ایک منفرد, دنیا میں بھی ایک منفرد جو ہے یہ ڈیجیٹل یوتھ ہب, جس پہ 1 ونڈو آپریشن ہوگا, اور آپ اس سے استفادہ کریں. میں بار بار آپ سے کہوں گا 24 آج ہم اس کے بیٹا ورژن, اس وقت اگر آپ آج بھی رجسٹر ہونا چاہیں تو آپ ہو سکتے ہیں. اور 24 کا جو فنکشن ہے وہ بھی پاکستان کی تاریخ کا ایک منفرد فنکشن ہوگا, جو ڈیجیٹل یوتھ ہب کے اوپر, کیونکہ ہم اس کا آج ایک ایڈریس جو ہے اس کے اوپر, زوم لنک کے اوپر, فیس بک کے اوپر, جتنے سوشل میڈیمز ہیں, یوٹیوب کے اوپر ہم ایڈریسز دیں گے, اور تمام پاکستان کے نوجوان آن لائن اس ایونٹ میں ہمارے ساتھ ہوں گے. اس کے اندر پاکستان کی دنیا بھر میں جتنی ایمبیسیز ہیں, جتنے ہائی کمیشنز ہیں, ہم نے تیاری کیا کی ہے کہ ہر ملک کے اندر وہاں کی جو ٹاپ امپلائمنٹ ایجنسیز ہیں, ٹاپ IT کی ایجنسیز ہیں, وہ ساری, اور ہمارے جو اوورسیز ہمارا پہچان, ہمارے پاکستانی جو ہمارا ڈائسپورا بیٹھا ہے, یہ سب ان مشنز میں بیٹھے ہوں گے, یہ بھی آن لائن ہوں گے. پاکستان کے تمام بینکس وہ تمام آن لائن ہوں گے, پاکستان کے تمام صوبے, ان کے محکمے, ان کے ڈسٹرکٹس, یہ سب آن لائن ہوں گے. پاکستان کی تمام یونیورسٹیز, ان کے ایفیلیٹڈ کالجز, سکولز, وہ سب آن لائن ہوں گے. تو یہ پاکستان کی تاریخ میں اور دنیا کی تاریخ میں ایک منفرد قسم کا ایونٹ ہونے جا رہا ہے, جس کے اندر نوجوان, ہر طرح کا سیکٹر آن لائن ہوگا پاکستان, اور یہ اس کے اندر ہی ایک تھنک ٹینک بنے گا جو اسیسمنٹس کر رہا ہوگا کہ آج دنیا میں جابز جو چاہیے, آج فلانے ریجن میں اتنی نرسز چاہیے, اتنے ڈاکٹرز چاہیے, اتنے انجینئرز چاہیے, اتنے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس چاہیے, اتنے ڈرائیورز چاہیے, اتنے پلمبرز چاہیے, مطلب یو نیم اٹ. جس طرح میں نے پہلے کہا کہ جو وائٹ کالر, بلو کالر اینڈ گرے کالر,
ہر طرح کی اپرچونٹی. ہمارا ویژن، ہمارا مشن ہر سال 3.34 لاکھ کے قریب پاکستانیوں کو پاکستان کے اندر اور پاکستان سے باہر جابز دلانا ہے. ہمارا مقصد اکانومی کی گروتھ میں ان نوجوانوں کو حصہ دلوانا ہے، ان کو پارٹنر بنانا ہے. اور اللہ کے فضل سے یہ وہ چیز ہے جو کوئی شعبدے بازی نہیں ہے. آپ سب جو بیٹھے ہیں اور آپ کے ذریعے جو دنیا دیکھ رہی ہے، بیٹا ورژن لانچ ہو چکا ہے. یہاں پہ جا کے آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ کون کون سی اپرچونٹی یہاں پر آ رہی ہے. اور 24 کے لانچ کے بعد ہم جو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اگلے 4 مہینے کے اندر، اس کے اوپر جو ہم دیکھ رہے ہیں 2 کروڑ سے 5 کروڑ تک کی ٹریفک منتھلی جنریٹ ہوگی پاکستان اور دنیا سے باہر. تو یہ دنیا کا اتنا بڑا پلیٹ فارم بننے جا رہا ہے جس کے ذریعے پاکستان کے نوجوان اپنی زندگیاں بنائیں گے. پاکستان کے نوجوان اپنے آپ کو تو خوشحال کریں گے، اپنی خوشحالی کے ساتھ پاکستان کو خوشحال کریں گے. 23 مارچ کو یہ قوم کو تحفہ میاں شہباز شریف صاحب کی طرف سے، حکومت پاکستان کی طرف سے، میاں نواز شریف کا وہ خواب جو پاکستان کو مستحکم کرنے کا، خوشحال کرنے کا خواب، اس کو عملی جامہ پہنایا جا رہا ہے. وہ خواب جو علامہ اقبال نے دیکھا، جس کی تعبیر قائد اعظم نے کی، آج ڈیجیٹل یوتھ ہب اس کی عملی تعبیر بن رہا ہے. اور میں قوم کے بچوں کو، قوم کے نوجوانوں کو اس کو بتانا چاہتا ہوں کہ تمام کمپنیز پرائیویٹ پبلک سیکٹر کی وہ بھی اس پر ہوں گی. وہ ان کے پاس جو جابز اویلیبل ہیں وہ بھی یہاں پر ہوں گی. ان کے پاس جو اپرچونٹیز انٹرنشپس اویلیبل ہیں، ہم 30,000 سے زیادہ انٹرنشپس اس سال پورے پاکستان میں اور 3,000 خصوصی انٹرنشپس اس کے علاوہ بلوچستان میں دینے جا رہے ہیں. تو یہ ایک نئے باب کا آغاز ہے. یہ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی جو پاکستان کے دشمنوں کو کھٹکتی ہے، اس کے سفر کا آغاز ہے. اس سفر میں ہمارا حصہ بنیں، اپنی زندگیاں بنائیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد. بہت شکریہ. میں اگر آپ کی اجازت سے سوال بعد میں لے لیں، کیونکہ ہم نے اس ڈیجیٹل یوتھ ہب کا جو اینتھم ہے اس کا بھی لانچ رکھا ہوا ہے. تو ذرا کیمروں کا رخ اگر یہاں پہ کر لیں، اور ڈیجیٹل یوتھ ہب کا جو اینتھم ہے وہ کدھر ہے ٹیم جو لگا رہی ہے؟ جی وہ اینتھم کو لگا دیں، وائس ذرا اونچی کر کے، اور اس کے بعد ہم سوال لیں گے. بیٹا آپ ذرا بیٹھیں تاکہ وہ اینتھم کدھر ہے؟ Education on your job ka scene, it's digital youth hub ke saath nothing is just a dream. Padhna chahta hai, scholarships le, career banana hai, bas apply karte hain, skills bhi milegi internships bhi. I powered hogi kahani teri, no limit, ab no stop, it's digital youth hub on the top. تھینک یو. جی جناب صاحب میں نے یہ پوچھنا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بینکوں یا پرائیویٹ ادارے میں دیگر ممالک کے جو وہاں پر جاب کی اپرچونٹی ہیں وہ ہوگی ساری، تو کس طرح سے آپ سے رابطہ معاہدہ پہلے ہو چکا ہے یا بینکنگ کا کیا رول ہوگا اس پورٹل میں؟
دیکھیں جتنے پاکستان کے بینکس ہیں نا ان کا ایک کنسورشیم بنا ہوا ہے آلریڈی جو پرائم منسٹر یوتھ لون پروگرام میں ہمارے ساتھ ہیں. اسٹیٹ بینک جو ہے اس کے ساتھ مل کے ہم نے آلریڈی بینکوں کو انگیج کیا ہوا ہے. تو اب یہ بینکس تو آلریڈی ہمارے پارٹنرز ہیں. ہم کر کیا رہے ہیں کہ اس سے بڑی بات کہ جتنی پرائیویٹ سیکٹر کی آرگنائزیشنز ہیں, کیونکہ دنیا کا جو ماڈل ہے وہ یہ ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر جابز کریٹ کرتا ہے اور پبلک سیکٹر جو حکومت ہوتی ہے وہ ہینڈ ہولڈنگ کرتی ہے, وہ پلیٹ فارم دیتی ہے, وہ کنڈیوسو انوائرمنٹ دیتا ہے. تو حکومتوں کے ذریعے ادارے چلانے والا دور گزر گیا. یہی وجہ ہے کہ ہم آج پی آئی اے کو, آج ہم اسٹیل ملز کو اور اس طرح کے اداروں کو نقصان میں دیکھتے ہیں. تو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز جو ایس او ایز ہیں ان سے ہم پرائیویٹ کلچر کی طرف جا رہے ہیں, پرائیویٹ آرگنائزیشنز کو ہم سپورٹ کر رہے ہیں. اور جو اکانومی میں بہتری آ رہی ہے, جو جی ڈی پی ہمارا بہتر ہو رہا ہے, اس سے جی ڈی پی کا 1% بھی جب انکریز ہوتا ہے تو جو امپلائمنٹ ہے وہ ایک واضح جمپ لیتی ہم کو نظر آتی ہے. تو جی ڈی پی کی گروتھ کے ساتھ, پرائیویٹ سیکٹر کی ہینڈ ہولڈنگ کے ساتھ ہم جو یہ 34 لاکھ جابز کا سالانہ اگلے سال کا ٹارگٹ رکھ رہے ہیں, انشاءاللہ ہم اس سال آپ کو 10 لاکھ سے زیادہ بچے بچیاں پاکستان سے باہر اور 8 لاکھ سے زیادہ پاکستان کے اندر آپ کو جابز کے اوپر دکھائیں گے, اور اگلے سال کا ٹارگٹ 34 لاکھ کا ہے. تو یہ تمام پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر کو ملا کر پہلی دفعہ ڈیٹا بیسڈ, اور یہ کوئی وہ فجڈ آپ جس وقت مرضی جا کے, ہاں ڈیش بورڈ بھی بن رہا ہے اس کا, ہر صوبائی حکومت کے پاس اس کا ڈیش بورڈ ہوگا, پرائم منسٹر آفس میں ڈیش بورڈ ہوگا, روز کی جو ڈیٹیل ہے اس پر آ رہی ہوگی. جو اس کے اندر تھنک ٹینک بنا ہوا ہے جو اے آئی ڈریون ہے, یہ خود بخود ریچ آؤٹ کر کے بتا رہی ہوگی کہ اب آپ نے اگلے 2 مہینے کس ٹریڈ کی ٹریننگ کرانی ہے, کس چیز کے اوپر آپ کو فوکس دینا ہے. تو اب یہ ڈیلی کی بنیاد پر اپ ڈیٹ ہو رہا ہوگا. اچھا سر, یہ بڑا اچھا ایک آپ نے انیشیٹو لیا ہے کہ جو ورک پرمٹ لیں گے بچے ان کے لیے آپ نے انٹرسٹ فری لون کا اعلان کیا ہے. کیا اسی پورٹل میں سر اس کی گنجائش ہوگی یا اس کے لیے الگ سے اپلائی کرنا پڑے گا؟ نہیں, ہر کچھ جو ہے, کیونکہ دیکھیں نارملی ورک پرمٹ جو ہے وہ اوورسیز منسٹری کے نیچے بیورو آف امیگریشن دیتا ہے. ہم نے اب بیورو آف امیگریشن, اوورسیز منسٹری, ہیلتھ منسٹری, آئی ٹی, ایچ ای سی, نیفٹیک, وہ تمام ادارے جن کے ذریعے جاب کریشن ہوتی ہے ان سب کو انڈر ون امبریلا کر دیا ہے. اور جو کچھ بھی ہوگا وہ اسی کے تھرو, اسی جو یوتھ ہب ہے اسی کے ذریعے ہو رہا ہوگا.